چلتے ہیں اپنے کی نوٹ ایڈریس کی طرف، جو ظاہر ہے کہ عرفان حبیب صاحب کا ہے، اور عرفان حبیب صاحب کی گفتگو جب جہاں جیسے سننے کو مل جائے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید کچھ گفتگو کریں، ہم عرفان حبیب صاحب کا کلیدی خطاب سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاہجہان آباد کیا ہے، اور شاہجہان آباد کی تاریخ کی 2 صدیاں، اس میں ہم نے کیا کیا کچھ چھوڑ دیا ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ انجمن ترقی اردو کے عہدیداران اور اراکین، خواتین و حضرات، دوستو، میں بہت ممنون ہوں انجمن کے عہدیداران کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اس جشن میں شامل ہونے کا، اور مجھے مدعو کیا کہ میں آپ کے سامنے دہلی شاہجہان آباد کی تاریخ کے کچھ پہلو بیان کروں۔ انجمن ترقی اردو نے جتنی بھی اردو میں ترقی کی کوشش کی ہے اتنے سالوں سے، اس سے ہم سب واقف ہیں، اور اردو بولنے والوں کا اور لکھنے والوں کو تو ضرور اس انجمن کا بہت ممنون ہونا چاہیے۔ میں بھی یہ بھی یاد کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں اس کا آفس علی گڑھ میں ہوا کرتا تھا، اور اس کی بہت اچھی لائبریری تھی، جو مجھے یقین ہے دہلی میں اور بھی بہتر ہوئی ہوگی۔ اب جب دہلی کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی تاریخ 11ویں صدی سے تقریباً شروع ہوتی ہے، جب پہلے کچھ کتبے ملے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ پاس میں پہاڑی تھی اور پرانی دلی سب سے پہلے قطب دہلی پہاڑی پر تھی، اس لیے اس کا نام ڈھلی پڑا ہے، جو فارسی رسم الخط میں جس میں ڈھا نہیں ہوتا دہلی ہو گیا، اور انگریزوں نے اسے دہلی بنا دیا۔ اب دہلی کی تاریخ پہ تو بہت لکھا جا چکا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع سے، اور خاص طور سے التتمش کے عہد سے، دہلی ایک بڑی سلطنت کی راجدھانی ہو گئی، بہت بڑا شہر ہوا، اور تیمور کے حملے کے بعد جب سلطنت ختم ہو گئی اور دہلی کی بربادی ہوئی، دہلی کا وہ رتبہ جاتا رہا۔ بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے کوشش کی کہ دہلی کو اپنا مرکز بنائے، اور پرانا قلعہ بنانا شروع کیا، جو شیر شاہ نے جس کو مکمل کیا۔ اور شیر شاہ پہ الزام بھی لگتا ہے کہ اس نے اس میں پتھر لانے کے لیے بہت سی پرانی کھنڈر اور عمارتیں اور قبریں تک سے وہ ان پتھروں کو لایا۔ بہرحال جہاں تک یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہمایوں اور شیر شاہ کے زمانے میں دہلی پھر سے اس کو ایک آباد کرنے کی کوشش کی، اور وہاں بڑا قلعہ بنا۔ لیکن اس زمانے تک آگرہ دارالسلطنت ہو چکا تھا، سکندر لودھی نے بنایا تھا، اور اکبر زیادہ تر آگرہ میں رہا، اور اس کے پاس فتح پور سیکری اس نے پہلے اپنا پھر راجدھانی بنائی، اور پھر اپنے آخری سالوں میں وہ آگرہ میں ہی رہا۔ تو آگرہ بہت بڑا شہر بن گیا، کمرشل سینٹر بھی ہوا، جتنی ہنڈیاں ہندوستان میں جاری ہوتی تھیں دور دور کی جگہوں پر، وہ آگرہ پہ پہلے بھیجی جاتی تھیں، اور وہیں سے پھر دوسری جگہ
جاتی تھی. تو آگرہ ایک بہت بڑا بیوپار کا بھی مرکز ہو گیا. اور ابو الفضل جس نے آئین اکبری 1595 میں رکھی وہ دہلی کے لیے نے کہا کہ امروز پسین دل دہلی بیشتر خراب ولے گورستان فراواں آباد. مطلب یہ ہے کہ آج پرانی دلی تو برباد ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، لیکن قبرستان بہت آباد ہے. تو یہ اس وقت حالت تھی دہلی کی. ٹھیک ہے، اس کو دارالسلطنت سمجھا جاتا تھا، دارالخلافہ بھی کہا جاتا تھا. اکبر اور جہانگیر بھی آنے جانے میں وہاں رکتے تھے. لیکن پھر شاہ جہاں نے اسے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی، اور جسے انگریز والڈ سٹی کہتے ہیں، جو چاروں طرف دیوار بندی کی کرائی گئی، بڑا قلعہ بنایا گیا جسے لال قلعہ کہتے ہیں، ریڈ فورٹ. اس میں ایک شاہ جہاں نے اور بھی چیزیں بنائی تھیں. ایک محل تھا، وہ انگریزوں نے غدر کے بعد توڑ دیا بالکل. تو اس لیے جو اس وقت قلعہ ہے وہ نہیں ہے جو شاہ جہاں نے چھوڑا تھا، لیکن زیادہ تر اس کی عمارتیں باقی ہیں. اور اس والڈ سٹی میں جو بڑی دیوار بنائی گئی، جو اب تک دیوار ہے، حالانکہ کئی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ گھر اس کے اوپر بن رہے ہیں اور وہ توڑا جا رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ شاہ جہاں نے بنائی تھی. اس پہ گیٹس تھے، اجمیری گیٹ، لاہوری گیٹ، اس طرح کے، جن سے آدمی اندر اور باہر جاتے تھے. جامع مسجد اس کی بنائی ہوئی ہے. اور 1639 میں یہ چیزیں مکمل ہو گئیں، دیوار بن چکی تھی، اور قلعہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا. اور اس میں جو سب میں شاہ جہاں کی جو پلاننگ ہے، جو آپ بعد میں تاج محل میں بھی دیکھتے ہیں، وہ ایک اتنے بڑے اسکیل پہ ملتی ہے. جب شہر تقریباً بننے کو ہوا تو یہ مسئلہ ہوا کہ یہاں پانی کیسے آئے گا. اور شاہ جہاں نے پھر اسی کے ساتھ ساتھ 1739 میں نہر بہشت، شاہ نہر بنائی. پہلے جتنی جو نہریں تھیں، فیروز شاہ تغلق کی اور اکبر کی شیخونی، وہ چتنگ کی جو ندی ہے اس کو وہ انہوں نے یوز کیا تھا، جو پہلے ہانسی کی ندی کہلاتی تھی. اور ہانسی اور حصار تک فیروز شاہ پانی لے گیا. پھر اکبر نے یہی کیا. اکبر کے بنائے ہوئے 2 بل امبالہ میں ہیں، اور دوسرے اسی نہر پر بنے ہوئے ہیں، بہت شاندار محل پل ہیں. تو لیکن وہ پانی سب اس طرف جاتا تھا، مغرب کی طرف چلا جاتا تھا، جنوب مغرب کی طرف. تو اب شاہ جہاں نے اس کا پورا راستہ بدل دیا، اور اس سے کوشش کی کہ اس سے پانی دلی میں آئے. یہ اسٹرکچرلی، مطلب جہاں تک کہ کنسٹرکشن کا سوال ہے، نہر بنانے کا سوال ہے، یہ ایک بہت مشکل چیز تھی. اس لیے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں دہلی کے مغرب میں تو پہاڑ ہیں، رج ہے، اور اس لیے یہ جو نہر بنائی گئی، یہ کوشش کی گئی کہ یہ اتنی اونچی چلے کہ یہ اسے پہاڑوں میں جب پہاڑ تک پہنچے تو اس کو
زیادہ کاٹنے کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا اس کے لوور کورس میں ایک خاص بات تھی نیچے کے کورس میں، جو بعد میں انگریزوں نے بھی اس لیے کیا کہ اس سے پانی کا ڈسٹریبیوشن میں، تقسیم میں آسانی ہوتی ہے، کہ وہ جو میدان تھا، جو زمین تھی، اس کے اوپر نہر لائی گئی اور پھر پہاڑی کاٹ کر اس کو ستونوں پر دہلی میں لایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اور افسوس یہ ہے کہ اس کو پورا بعد میں انگریزوں نے برباد کر دیا، اور اس طرح وہ نہر دہلی میں لائی گئی، اور کیونکہ وہ زمین سے اوپر تھی اس لیے پانی کے تقسیم میں کوئی دقت نہیں تھی۔ پتھر اور کا استعمال کیا گیا، اینٹوں کا استعمال کیا گیا، اور چاندنی چوک سے بیچ سے گزرتی ہوئی پھر وہ قلعے کی کھائی میں اس کا پانی جاتا تھا، اور نل جو اس زمانے میں رہٹ جسے کہتے ہیں، اس سے پانی کو، جو اس زمانے میں لکڑی کا ہوتا تھا، اس سے پانی قلعے میں لفٹ کیا جاتا تھا۔ یہ کوئی 1748 تک مکمل۔ اس طرح پانی کی سپلائی کا جو تعلق تھا، اس کی بہت سی برانچز تھیں، شاخیں تھیں، جو دہلی کے، پرانی دہلی کے الگ الگ محلوں میں پانی پہنچاتی تھی۔ اس لیے ایک اہم بات دہلی کی یہ تھی کہ اس کے پانی کا مسئلہ سالو اس طرح کیا گیا، اور واقعی شاہ نہر تھی وہ ہندوستان کی نہر کی تعمیر کی تاریخ میں اس کی اپنی جگہ۔ شاہ جہاں نے صرف دہلی سے حکومت نہیں کی، بس جیسا سب کو معلوم ہے آگرہ بھی اسے بہت عزیز تھا، تاج محل اس نے وہاں بنایا، آگرہ کا قلعے میں اپنی آخری زندگی اس نے وہیں گزاری۔ جب تخت نشینی کے لیے لڑائی ہو رہی تھی اورنگزیب اور دارا شکوہ میں، تو شاہ جہاں آگرہ ہی میں تھا۔ اورنگزیب شروع میں تو اس لیے دہلی میں رہا کہ آگرہ میں شاہ جہاں ہے قلعے میں، تو وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا وہاں جانا، جو وہاں اس نے قید کر رکھا تھا شاہ جہاں کو۔ شاہ جہاں کے انتقال کے بعد 1666 میں وہ پھر اس نے آگرہ جانا شروع کیا، لیکن ایک طرح سے اس نے دلی ہی اپنا دارالخلافہ رکھا۔ اور یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دارا شکوہ نے جو بہت بڑا ترجمہ اپنشد کا کیا، وہ بھی دلی میں ہی کیا، اس کا بھی گھر دہلی میں تھا۔ تو اب دہلی پھر سے شاہ جہاں کے زمانے سے اور اورنگزیب کے زمانے میں آباد ہونا شروع ہوا۔ اورنگزیب اپنی عمر کے آخری 25 سالوں میں، 27 سالوں میں دہلی سے باہر رہا، دکن چلا گیا، وہیں اس کی فتوحات ہوئیں، اور وہیں مراٹھا سلطنت کا قیام ہوا پھر سے، اور اورنگزیب کو دکن ہی میں رہنا پڑا۔ لیکن پھر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا بہت سا کام دلی میں ہی چلتا تھا، اور شاہی خاندان کے اراکین بھی دلی میں ہی زیادہ تر رہتے تھے۔ بہرحال دہلی ایک صوبے کی بھی راجدھانی تھی، وہ تو اکبر کے زمانے سے اس کا رتبہ تھا یہ۔ جب اورنگزیب کے وفات کے بعد ایک جانشینی کے لیے لڑائی ہوئی جس میں بہادر شاہ کامیاب ہوا، تو پھر سے دہلی راجدھانی بنا، اور یہ پوزیشن اس کی پھر رہی 1739 تک تو رہی، اور اس کے بعد بھی بہرحال مغل بادشاہ تو دہلی میں ہی رہے۔ لیکن یہ زمانہ جو دہلی کا ہے،
1760 سے 1739 یہ ایک طرح سے اس کی بہت شان و شوکت کا زمانہ ہے، جب وہی راجدھانی تھے۔ پورے مغلیہ سلطنت سے مختلف صوبوں سے آمدنی آتی تھی۔ بنگال سے 1739 تک 1 کروڑ روپیہ سالانہ آتا تھا، جو زمانے کے لیے بہت بڑی تھی۔ اسی طرح ہر صوبے سے فواضل آتے تھے، اور مراٹھا سلطنت بڑھ رہی تھی، اور بعد میں مالوا اور جے پور پہ، گجرات پہ ان کا قبضہ بھی ہو گیا۔ پھر بھی جب تک نادر شاہ کا حملہ نہیں ہوا، جب تک دہلی کی پراسپیرٹی رہی، مغل خزانہ پورا رہا، سب رہا، اور مغلیہ سلطنت کی بھی ایک طرح سے طاقت رہی۔ تو پہلے میں یہ جو خاص زمانہ ہے دہلی کے شان و شوکت کا، اس میں جو کچھ ہوا دہلی میں کلچر میں، اس پر کچھ کہنا چاہوں۔ جہاں تک کہ ادب کا تعلق ہے، تو یہ زمانہ تو وہ تھا جب ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی علمی چیز لکھنا ہے تو وہ فارسی میں لکھنا چاہیے، جیسے عام لوگ، جسے پڑھے لکھے لوگ جس سے فائدہ اٹھا۔ اس لیے جتنی بھی علمی کاروائیاں زیادہ تر ہیں دہلی، وہ سب فارسی میں۔ اگر دارا شکوہ نے اپنچ سے ترجمہ کیا سنسکرت سے، تو اس نے فارسی میں کیا، اور اس زمانے میں جتنے بڑے شاعر ہوں، شاید وہ اردو کے بھی ہوں بعد میں، لیکن انہوں نے فارسی ہی سے اپنی شاعری شروع کی۔ اور یہ بے دل کا زمانہ تھا، بے دل دہلی میں تھے اس وقت، جن کی وجہ سے سب کے ہندی ایک زمانے میں دہلی میں، ایران تک میں بہت ایران میں فارسی شاعری پہ وہ اثر انداز ہوئی، اور پھر اس پہ نکتہ چینی ہوئی۔ تو یہ بے دل کا بھی زمانہ ہے۔ ایک بڑی چیز اور فارسی میں ہوئی، جو خاص طور سے میں آپ لوگوں حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ فرہنگ نویسی ہوئی، زبان کی مطالعہ ہوا، اور اس میں سراج الدین علی آرزو بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تفتیش شروع کی کہ ہر لفظ کو دیکھیں، اس کی کیا اصل تھی، وہ کیسے اس کا استعمال ہوا، اور انہوں نے اس تفتیش میں ایک بہت اہم ان کی دریافت ہوئی، ڈسکوری ہوئی، جو اس لیے اہم ہے کہ انڈو یورپین زبانوں کا تصور ان کی اس تصنیف سے بہت 50 سال بعد یورپین علماء کی نظر میں یہ بات آئی۔ اپنے ایک ڈکشنری چراغ ہدایت، جو تقریباً 1738 کے لگ بھگ لکھی گئی، اس میں ایک لفظ، فارسی لفظ انگ کے سلسلے میں کہتے ہوئے
سراج الدین آرزو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندی اور فارسی، ہندوی اور فارسی میں بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کے معنی بھی وہی ہیں اور جن کے فارم بھی، شکل بھی، جن کے ہجے بھی وہی ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ ہندوی اور فارسی میں توافق ہے، جیسے دہ اور دس، ماہ اور ماس، نیکو اور نیکو، یہ ان کی۔ بعض ایسے ہیں کہ ایک زبان میں خاص معنی ہیں اور اسی لفظ کے، اسی کیٹیگری کے عام میں آنے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں کہ نسبت عموم و خصوص، جیسے سمن، اس کا مطلب پھول ہندی میں ہے، ہندوی میں ہے، اور ایک خاص پھول اس کا مطلب فارسی میں ہے۔ پھر کئی لفظ مشابہ ہیں، ایک اور یک، حالانکہ ایکچولی وہ ایک ہی اس سے نکلے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، اور بعض اتفاقیاں ہیں، اور جس کا بڑا انہوں نے ایک اچھی اگزامپل دی، وہ یہ کہ جھاڑو اور جاروب دونوں لگتے تو یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں لیکن ہیں نہیں۔ وہ جاروفتن سے نکلا ہے اور یہ جھاڑنے سے نکلا ہے، اور روفتن اور جھاڑنے میں کوئی مناسبت نہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا اسلام زبانوں کے۔ اور پہلا قدم تھا یہ کہ یہ تحقیق کی جائے کہ یہ زبان ان دو زبانوں میں یہ کیوں ہوا، کیوں فارسی اور ہندوی میں موجود ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ فارسی اور عربی میں نہیں دیکھ سکتے، کیوں فارسی اور ہندوی میں کیوں، لیکن یہ تو بات کی انڈو یورپین تھیوری جب ڈیولپ ہوئی تب ہوئی۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ لغت نویسی سے بھی اب لنگوسٹکس تک آرزو پہنچ رہے ہیں، اور ایک ان کے دوست یا شاگرد ٹیک چند بہار، اسی زمانے میں اپنی ڈکشنری لکھی بہار عجم، اور اپنے مقدمے میں انہوں نے آرزو صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکساری تھی، اور ٹیک چند بہار نے بہت ہی بڑا کام کیا۔ انگلش میں اس زمانے تک کوئی ایسی ڈکشنری نہیں ہوئی تھی جسے ہسٹوریکل پرنسپلز کہتے ہیں۔ ٹیک چند بہار نے یہ کوشش کی کہ ہر لفظ کو یہ دیکھیں کہ کب استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعروں کے کلاموں میں زیادہ انہوں نے دیکھا، لیکن نثر میں بھی دیکھا، ابوالفضل کو بھی انہوں نے کوٹ کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ کون سی چیز پہلے تھی اور کون سی بعد میں تھی۔ اسی لیے تاریخی اصولوں پر عمل شروع کیا۔ وہ بعض چیزیں کہتے ہیں کہ جدید ہیں، متاخرین کی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پرانے تھی، یہ استعمال ہے، اب نہیں استعمال ہوتا۔ تو بہار عجم، جس کی 2-3 ورژنز نکلے اور الگ الگ وہ چھپے ہیں، فارسی کی فرہنگ نویسی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح ایک اور فارسی نویس دہلی میں تھے، آنند رام مخلص، ان کی کتاب میرات الاصطلاح، اور انہوں نے اور بھی کتابچے اور کتابیں لکھی ہیں۔ میرات الاصطلاح میں بھی وہ لفظوں کا استعمال دیکھتے ہیں، خاص طور سے جو نئے لفظ ہیں، کسی کی صنعت پر رکھتے ہیں،
اب میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ فلاں لفظ کے معنی ایران میں کچھ الگ ہیں. تو جب نادر شاہ کے سپاہی آئے ہوئے تھے قزل باش، تو میں نے ان سے پوچھ کے یہ واضح کیا کہ ایران میں اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے، ایک طرف تو قتل عام دہلی میں ہو رہا تھا اور دوسری طرف آنند رام مخلص صاحب اپنی فارسی کی تحقیق جاری رکھ رہے تھے. ایک دوسرا ڈیولپمنٹ جو ہوا، جو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، بہرحال ٹورسٹ تو دیکھتے ہی ہیں، جنتر منتر فارسی میں رصد گاہ جو سوائی جے سنگھ نے قائم کیا. انہوں نے ایک بہت بڑی رصد گاہ جے پور میں بھی بنائی، بنارس میں اور اجین میں بھی رکھی، لیکن دہلی کی رصد گاہ کا ایک خاص پوزیشن رکھا. انہوں نے خود 1733-34 میں زیج محمد شاہی لکھی، جس میں جو بھی ان کے آبزرویشنز تھے، جو کچھ بھی ان کے رصد گاہ میں آبزرویٹری میں دیکھا گیا، اور اس کو ریکارڈ کیا گیا. کچھ یورپین ایسٹرانومی سے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن بیسک پرنسپلز میں نہیں، اس لیے وہ اس راز کو نہیں پہنچ سکے. مثلاً کہ دنیا سورج کے چاروں طرف گھوم کے سال پورا کرتی ہے، سولر سسٹم کو اس طرح نہیں سمجھ سکے، اور لوگ بیگ کے ہی زمانے کی اسٹرانومی چلاتے رہے. لیکن ان کے ہاں دوربین کا استعمال شروع ہوا، اور خیر اللہ دوربین اس کے انچارج تھے. تو میں ٹیک چند بہار کی بہار عجم پڑھ رہا تھا، تو اس میں زہرا وینس کے لفظ دینے کے بارے میں یہ کہا کہ اب جو دہلی میں رصد گاہ میں دوربین لگی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زہرا اور جتنے بھی ستارے ہیں، ان کی جتنی روشنی ہے وہ چاند کی طرح سورج ہی سے آتی ہے. اور کیونکہ اس دوربین میں یہ دیکھا گیا کہ ایک زہرا میں بھی ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ہلالی ہوتا ہے، یعنی کرسنٹ ہوتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے جب وہ پوری طرح سے روشن ہوتا ہے. تو اس لیے جیسا چاند ہے ویسے ہی زہرا ہے اس کا بھی، اور اس لیے سب ستارے ایسے ہیں. اب کیونکہ انہیں سولر سسٹم سے واقفیت نہیں تھی، تو اس لیے وہ زہرا اور دوسرے وینس اور دنیا اور ان سب باڈیز سے جو پلینٹس ہیں اور سورج کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ان میں اور باقی ستاروں میں فرق نہیں کر پائے، جو شاید سورج سے بھی بہت سے اس میں زیادہ روشن ہوں گے. بہرحال مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ ایک نئی چیز بھی، ریسرچ بھی شروع ہوئی، اور جے سنگھ کو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے بہت روپیہ خرچ کر کے اور بڑی محنت سے کم از کم جو آبزرویشنز ہیں ان کو بہت بہتر بنایا. کوشش کی کہ لانگیٹیوڈز اور لاٹیٹیوڈز اور طول البلاد اور عرض البلاد بھی ٹھیک ہوں، جو زیج محمد شاہی میں کوشش ملتی. لیکن جیسا میں کہہ چکا ہوں، بیسک بنیادی نظریات میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکے. جن لوگوں کو کلچر سے شوق ہے، وہ درگاہ قلی خاں کے مرقع دہلی سے تو واقف ہوں گے. وہ 1738-39 میں دہلی آئے تھے نظام الملک کے ساتھ، جب نادر شاہ کا حملہ ہوا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا پورا بیان کیا ہے، جس میں شاعر، گویے، اسکالر سب شامل ہیں.
مرقع دہلی وہ چھپ چکی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انجمن ترقی اردو کی لائبریری میں ایک بہت اچھا نسخہ بھی اس کا. جہاں تک کہ اور کلچر کا تعلق ہے، اور خاص طور سے زبان کا، تو یہ وہ زمانہ ہے جب اردو کی، ذرا دیکھیے کوئی بیوی آئی ہیں، اردو کی ترقی شروع ہوئی، بیان بنی. اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ اردو ایک طرح سے دہلی دکن اور گجرات سے آئی، دہلی اسی زمانے میں. لیکن ایک صاحب اس میں قابل ذکر ہیں، میر جعفر زٹلی، جن سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں نے کیمبرج یونیورسٹی کا ایک کیٹالاگ دیکھا اور اس میں اخبارات دربار معلیٰ دیا ہوا تھا، عالمگیری. تو میں یہ سمجھا کہ یہ اورنگزیب کے اخبارات کا کوئی حصہ ہے، اور خاص طور سے کوشش کی کہ اسے پڑھوں. جب اس تک رسائی ہوئی تو معلوم ہوا کہ زٹلی صاحب کے وہ اخبارات ہیں، اور اس میں جہاں بادشاہ کے لیے بادشاہ سلامت ہے وہاں گالیاں ہیں. تو مجھے اتنا معلوم نہیں تھا کہ اردو زبان میں اتنی گالیاں ہیں، فارسی اور اردو مل کر جتنی جو اخبارات دربار معلیٰ نے جو زٹلی صاحب نے کمپائل کیا، جس میں انہوں نے دی، وہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کہا گیا ہے، میر تقی میر نے شاید پہلی دفعہ اسے بیان کیا کہ میر جعفر زٹلی گئے بیدل سے ملنے، اور بیدل سے انہوں نے کہا کہ عرفی و فیضی پیش تو پھش ظاہر ہندی لفظ ہے جس کا مطلب بالکل ردی. تو بیدل اتنے خفا ہوئے اس بات سے جو انہوں نے تو ان کی خوشامد میں کہی تھی کہ وہ انہوں نے اپنے گھر سے نکال دی. تھوڑا سا دیکھ لیجیے. تو اب میر جعفر زٹلی کے اب 2 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، لیکن اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، فارسی اور جسے اس زمانے میں ہندوی کہا جاتا تھا اس کا کمبینیشن ہے، لیکن جو بھی ہندوی کے الفاظ ہیں اور سینٹنسز اس میں نکلتے ہیں، وہ جو بعد میں اردو کی گرامر ہوئی بنی، بالکل اس سے مطابق. اب جیسے اس میں کوئی فارسی نہیں ہے، اعظم بخش عجب پیارا گیا، کام بخش بھی مارا گیا، بالکل اردو کے فارمز ہیں یہ جو آج کل ہندی کی ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمیں جو بھی جہاں بھی فارسی کے علاوہ ہندوی لفظ ہیں یا ترکیبیں ہیں، ان میں ہمیں بالکل اردو نظر آتی. یہ ضرور ہے کہ جعفر زٹلی کی خود ہی اس سے عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دکن بھی گئے، دکن میں بھی انہوں نے سروس کی تھی، اس لیے دکنی اردو سے واقف ہوں گے. لیکن جو فارسی
ترکیبوں کے علاوہ جہاں ہندوی آتی ہے وہ بالکل اسی گرامر کی ہے، اسی کنسٹرکٹ کی ہے جو بعد میں ہمیں اردو نثر اور شاعری میں ملتا ہے۔ تو زبان کی تاریخ کے لحاظ سے میں جعفر زٹلی کو بھی ہمیں بہت اہمیت دینا چاہتا ہوں۔ اب سودار میر بھی دہلی میں، دہلی کی جو اردو شاعری کا پہلا دور ہے، شاید اس کو آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس میں یہی دو بڑے ستارے تھے۔ لیکن 1739 کے بعد نادر شاہ کے حملے کے بعد دہلی کا تیزی سے زوال شروع ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت میں اب کوئی اثر نہیں رہا۔ جیسا جادوناث سرکار نے کہا ہے، اور بہت بڑے ہسٹورین تھے، جو قتل عام نادر شاہ کا دہلی میں ہوا وہ بہت محدود تھا، 2-3 حصوں میں پرانی دلی، اور ان کا اپنا اسٹیمیٹ جادوناث سرکار کا یہ تھا کہ دہلی کی پاپولیشن کا کوئی بہت بڑا حصہ اس میں افیکٹ نہیں ہوا۔ وہ ان کا اسٹیمیٹ تھا کہ 10,000 سے 20,000 لوگوں کی موت ہے۔ جب دہلی کی جو آبادی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ کوئی 4 لاکھ تک پہنچ گئی ہو۔ اسٹیفن بلیک کا یہی اسٹیمیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن اب جب کرنال میں پوری مغل فوج اتنی بری طرح ہار گئی، تو ظاہر ہے جتنا پہلے چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، بہار، بنگال، اب انہوں نے سرکار کی دہلی کی بات ماننا اور وہاں اپنا فاضل ریونیوز بھیجنا بند کر دیے۔ بنگال میں تو صاف 1739 کے بعد ایک ڈھیلا بھی پھر دہلی نہیں آئی۔ چنانچہ دہلی کی جو اکانومی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ عمرہ اب دہلی میں رہے ہی نہیں، وہ جن کے پاس کوئی طاقت تھی وہ اس علاقے میں چلے گئے، جہاں لکھنؤ چلے گئے، پٹنہ چلے گئے، لاہور چلے گئے، جہاں جہاں بھی ان کی تھی۔ اس لیے دہلی کا زوال شروع ہوتا ہے، اور خاص طور سے میر تقی میر کا لکھنؤ جانا، اور وہ بھی ایک اشارہ اس طرف کہ دہلی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ دہلی کس طرح اجاڑ ہو رہی تھی اور لوگ یہاں سے جا رہے تھے۔ اس میں پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہلی کے اپنی اہمیت تھی، اور شاید کچھ یہ بھی وجہ ہو کہ اور دوسرا کوئی شہر آس پاس نہیں تھا۔ آگرہ میں بھی زوال شروع ہو گیا تھا سلطنت مغلیہ کے ختم ہونے سے، غالب تو وہیں سے آگے دہلی آئے۔ لیکن دہلی کا آخری دور قدر سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزوں نے تو ظاہر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی،
مغل بادشاہ کی یہی کوشش کرتے رہے کہ پینشن کم ہوتی جائے، ان کے قلعے تک ان کی اتھارٹی محدود رہے۔ یہ ہندوستان میں ایک عظمت تھی مغل سلطنت کی کہ نواب اور مہاراجا جہاں بھی ہوں وہ یہ اب بھی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ڈپلوما انہیں بہادر شاہ یا جب اس کے پریڈیسیسرز تھے شاہ عالم اور ان کے جانشین، ان سے لینا چاہیے۔ اور قلعے کی بہت بڑی تھی کہ جو دہلی کے قلعے میں رہ رہا اس کی بہت بڑی عزت تھی، تو اس لیے دہلی کی پھر بھی اپنی جگہ تھی، جگہ رہی۔ اور اس لیے جو بعد میں دہلی کالج بنا اور سید احمد خان نے اپنی تحقیقات شروع کی، ان سے سنگین بیگ نے ان سے پہلے کتبات کو جمع کیا، اپنی کتاب لکھی۔ پھر سید احمد نے دہلی کی عمارتوں پر اپنی بڑی تحقیق کی، اور اس میں تو ایک کمال کی بات ہے کہ اشوک کے کتبوں کی جو براہمی اسکرپٹ تھی اس کو انہوں نے ریپروڈیوس کیا۔ تو اور یہ بھی حالانکہ 1845 میں لکھ رہے تھے، یہ بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اشوک کی ہیں، حالانکہ ان کتبوں میں اشوک کا نام نہیں ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ وہ دیوانم پیا داسی واقعی اشوک ہے بدھسٹ ٹریڈیشن کا، لیکن یہ بات بھی ان کی کتاب میں کی۔ تو یہ دونوں کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ آپ پورے فارسی کے ادب کو دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، سنگین بیگ صاحب نے تو سار المنازل فارسی میں لکھی، لیکن پورے فارسی ادب میں کہیں کتبے کسی نے جمع ہی نہیں کیے تھے۔ اس طرح کی ایپیگرافی سب سے پہلے جہاں تک مجھے خیال ہے 1821-27 میں سنگین بیگ نے کی۔ اور جہاں تک سید احمد صاحب کا تعلق ہے، ان کی جو کتاب ہے وہ تو نہ فارسی میں نہ اردو، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں کوئی اس سے پہلے ایسی آرکیالوجی پر اور مونیومنٹس کی کتاب نہیں لکھی۔ یہ ویسی کمال کی بات ہے کہ اتنی بڑی عمارتیں مغل بادشاہوں نے بنائیں، لیکن پورے فارسی ادب میں عمارتوں کے آپ کو تذکرے تاریخوں میں تو ملتے ہیں، لیکن کسی نے یہ کوشش کی ہو کہ ان کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں، اس پہ لکھیں، یہ کبھی نہیں ملتا۔ تو یہ نئی چیزیں تھیں جس میں اب ظاہر یورپ کا بھی اثر آ رہا تھا، وہ دہلی میں ہوا۔ 1857 کی بغاوت جو ہوئی وہ تو جو بنگال آرمی کے سپاہی آئے تھے میرٹھ سے، انہوں نے شروع کی، لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں، اسی پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دہلی اردو اخبار جیسا جس کی ہمیں فائل موجود ہیں، اس میں بہت سی ایسی باتیں کہی گئی ہیں، مثلاً ہندو اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے اوپر، جس میں انہوں نے سعدی کا بھی شعر لوگوں کو یاد دلایا، جو آج کل یونائٹڈ نیشنز کی جو عمارت ہے اس پہ کندہ ہے ترجمہ اس کا، کہ ان دو انسانوں میں ویسے ہی
اتحاد ہونا چاہیے. کسی جیسے کسی انسان کے اپنے اعضاء میں ایک دوسرے سے ہو. اگر ایک چیز کو درد ہو تو پوری ہر ایک کو درد ہو. تو شاید یہ پیغام جو دہلی اردو اخبار کا ہے اسی پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس لیے شاید یہ آج کل ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے. اختتامی. تو یہ ہمارا پورا پروگرام ہے. آپ ہمارے اس پورے فیسٹیول سے جڑے رہیے. یکے بعد دیگرے آپ کو نئے نئے موضوعات پر نئی نئی تقریریں اور نئے نئے خطابات سننے کو ملیں گے. اب آئیے